اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو تعبیرات غیر معصومین نے بیان کی ہیں وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ یا معتبر طریقے سے پہنچا ہے یا قرائن موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اعتبار رکھتا ہے، جو خود معصوم نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے. اور اجمالی طور پر ولایت تکوینی و ولایت تشریعی 14 معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن اس کی حد کیا ہے خود خدا اور اہل بیت جانتے ہیں، معصومین جانتے ہیں، ہمارے توان میں نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، جس صدوق نے جو اصح زیارت ہے امام حسین علیہ السلام ہے سند کی حیثیت سے، روایت کے لحاظ سے، یعنی حیث سند سب سے معتبر روایت ہے امام حسین کی زیارت کی. ایک سند، اس سند میں ایک مجہول، ایک شخص جو ہے اس میں مجہول ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس تصحیح کی وجہ سے کہ یہ مجہول معلوم ہو جائے گا شخص، وہ بھی معتبر ہو جائے. اس جگہ پر ایک جملہ ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، ارادت الرب فی مقادیر، نہیں کہا کہ مقادیر ناس یا مقادیر خلق، فی مقادیر ہی، یعنی رب کی طرف پلٹا، آپ کی طرف سے پلٹتا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہے کہ تکوینی طور پہ تشریعی طور پہ معصومین کے پاس ولایت ہے. جو غیر معصوم سب تک پہنچا ہے وہ معتبر نہیں ہے. اس طرح کے مسائل جو بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس میں معصومین نے جو فرمایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے اور اعتبار رکھتا ہے کہ معصوم نے پہنچا ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے. دیکھیے، جو رکوع کے سلسلے کی روایات ہے کہ رکوع جو ہے قیام سے ہے نہ کہ سجود سے. جو رسائل عملیہ میں بیان ہے یہ چیز، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے اور یہ تصور کرے کہ وہ یہ تکبیر رکوع کے بعد کی ہے اور سجدے میں چلا جائے، اب اگر وہ پہنچتے پہنچتے سجدے میں پہنچتے ابھی رکوع کی حد تک ہی جھکا ہے، اس کو یاد آیا کہ نہیں میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو وہ وہیں سے رکوع نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سیدھا کھڑا ہو پھر رکوع میں جائے. یہ مسئلہ عروہ میں ہے یا دیگر کتابوں میں ہے، میں نے دیکھا ہے یہ مسئلہ کہ اس کو علماء نے بیان کیا. علمی بحث یہ کہ اس کے لیے فدیہ ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ ماہ رمضان پر اتنے دن زندہ رہا کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا لیکن مر گیا، تو فدیہ ہے اس کے اوپر علمی بحث کے لحاظ سے.
جیسے کہ بھائی انسان ماہ مبارک میں مریض تھا یا مسافر تھا، اس کے لیے روزہ قصر ہے یا روزہ نہیں ہے، تو وہ جو دوسرے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکا وہ فدیہ دے گا۔ اگر عید کے دن مر گیا تو اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں قضا، کیونکہ بالآخر قضا جو ہے وہ عید کے بعد ہے۔ جو صریح روایت یہ ہے کہ قضا نہ کرے تب فدیہ ہے، تو جب اس کے اوپر آیا ہی نہیں تو قضا اس کی گردن پہ آئی نہیں، کیونکہ عید کے دن مر گیا وہ۔ لیکن اگر 10 دن بعد یا 10 دن زندہ رہا عید کے بعد، اس کے بعد مرا، تو وہ 10 دن جو فدیہ تھا وہ دے گا، روزہ نہیں رکھا اس لیے۔ کیونکہ فدیہ تب ہے جب قضا نہیں کرے۔ 5 وہ ہیں جو رمضان میں کھانے کی وجہ سے فدیہ دیتے ہیں، لیکن مسافر اور مریض کے لیے نہیں۔ وہ فدیہ نہ رکھنے، فدیہ تب ہے جب روزہ نہیں رکھا انہوں نے، یعنی قضا نہیں کیا۔ دیکھیے جو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ابن عباس سے روایت ہے پیغمبر سے، غیر ابن عباس سے کوئی سند معتبر، خود ابن عباس محل بحث و کلام ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں قاعد تسامح کی وجہ سے مستحب ہوئی ہیں، وَإِلَّا جو قاعد تسامح قائل نہیں کہ مستحب کے عنوان سے نا رجا کی نیت سے پڑھیں ان دعاؤں کو۔ قاعد تسامح کہتے نہیں ہے، جو مشہور کا طریقہ وہ یہ نہیں، مستحب ہے۔ میرا بھی نظریہ یہ کہ مستحب ہے، کیونکہ قاعد تسامح آ کے حل کر دے گا اس مسئلے کو۔ اب کیوں 27 تاریخ کو یہ شب قدر والا جملہ دعا میں آیا ہو سکتا ہے، البتہ کچھ کتابوں میں تو ایک احتمال ضعیف ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے شب 27 ہو، لہٰذا اس طرح سے بھی یہ جملہ آ سکتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں شب 27 کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یہ جتنی دعائیں ہیں جو رمضان میں ہر دن پڑھنے والی ہیں یہ ابن عباس سے ہیں، سند اس کی ضعیف ہے، صرف تسامح ہے، عدل سنن کی وجہ سے اس کو علماء نے قبول کیا۔ اگر کوئی فقی قاعدہ تسامح کو قبول ہی نہیں کرتا، جیسے محقق اردبیلی، صاحب مدارک اور شہیدین اول و ثانی، یہ لوگ قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قصد رجا کے ساتھ یہ دعا پڑھیں کہ شاید معصوم نے نقل کی ہو۔ دیکھیے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو روایات معتبرہ ہم تک آئی ہیں کہ ہر چیز جو خدا جانتا ہے وہ سب انہوں نے معصوم کو نہیں بتایا، کچھ چیزیں اپنے علم میں خاص رکھی ہیں خدا۔ استعصرت بعلم جو دعاؤں میں آیا ہے، زیارت میں بھی آیا ہے، مختلف دعا روایتوں میں بھی آیا ہے جملہ۔ اب وہ چیزیں جو خدا نے، جس کو خود خدا نے اپنے لیے مخصوص نہیں رکھا ہے چھپائے، وہ سب اپنے معصومین کو دی ہیں، ان کے علاوہ سب کچھ معصوم کو معلوم۔
ولایت تکوینی کی تشریح اور ولایت تشریعی کی ولایت یہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم ہے. دیکھیں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں، صاحب عروہ نے ان کو بیان کیا ہے کہ تقریباً 30 امور ہیں یا بعض میں 27 امور ہیں کہ جس میں بینہ یعنی دلائل کی، دلیل کی، گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے کچھ ملکیت ہے، ویسے کسی شخص سے گھر میں رہتا ہے کسی، پہلے تو پرانے زمانے کے پہلے صنعت تو نہیں ہوتی تھی، کاغذ سے نہیں ہوتے تھے گھروں کے، کوئی کسی گھر میں رہتا ہے مر گیا تو اب اولاد کو نہیں معلوم کہ ہمارا ہے کہ نہیں، تو ید یعنی ہونا، قبضے میں ہونا خود ایک دلیل ہے کہ ہمارا ہے. یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ مثال کے طور پہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ مشہور شہرت پہ کافی ہے، شہرت کافی ہے حسب و نسب میں. دیکھیے پیغمبر جب معراج پر گئے تو انہوں نے جہنم کو بھی دیکھا ہوا گزرتے ہوئے، اب وہ کہاں ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. کہ اب معراج جاتے وقت مسجد اقصی کو نہیں دیکھا، مسجد کوفے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، زمین پہ ہے. مسجد الحرام سے لے کے سدرۃ المنتہا تک معراج ہے، جو معراج شروع ہوئی ہے سفر شروع سے لے کر یہاں تک ہے. اب اس میں اندر بہت سی چیزیں تھیں. مکے سے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے شروع، ام ہانی امیر المومنین کی بہن کی گھر سے شروع ہوئی معراج. زمین سے شروع ہوئی معراج کا سفر، زمین سے شروع ہوا. اب کون سی چیز کہاں پر واقع ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، بس یہ کہ شروع زمین سے، بیت المقدس زمین پر تھا، کوفہ کی مسجد یہ سب راستے میں تھی، شاید اسی راستے میں دیکھا انہوں نے بہت سی چیزوں کو. خود اس پہ علامہ مجلسی نے اس کو بحث کیا ہے کہ یہ جہنم دنیاوی ہے یا اخروی ہے جو دیکھا. اس حدیث کی بعض اسناد صحیح ہیں اور تاکید ہے، جہاں سند صحیح ہو اور اس طرح کی روایت ہے کہ یہ پھر تقیہ پہ حمل ہوگا، کیونکہ قرائن بہت زیادہ ہیں کہ انسان قطع پہ پہنچ جاتا ہے، یقین پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ معصوم نے نہیں کہا ہے، یہ معصوم کی زبان کے جملے نہیں ہیں. لیکن اگر سند صحیح ہے تو پھر ہم اس کو اس بات پر حمل کریں گے کہ یہ تقیہ میں کہا ہوا جملہ ہے.
دیکھیے اگر قاصر ہے یعنی تقصیر نہیں تھی اس کی حساب کتاب کرنے میں، تو پھر حد عقل جتنا بھی اس کے قضا ہے وہ رکھے گا، اور اگر اس نے غلطی کی ہے، حساب کتاب نہیں رکھا ہے، تو پھر اسے جو حد اکثر معیار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے روزے کے علاوہ تمام احکامات میں، نماز ہو، ادعا، دین، ادا کرنے کا وقت، قرض کے تمام چیزوں میں تعدد ہے افق کا، اجماع ہے اس میں، اتحاد افق ہے ہی نہیں کہیں، صرف روزے میں چونکہ کچھ روایتیں ہیں بعض فقہا نے جو کہ عدد کے لحاظ سے کم ہے، اہمیت نہیں، عدد میں لحاظ سے کم، یعنی 1000 فقی میں شاید 20 بھی نہیں ہو ایسے جو اس کے قائل، جو اتحاد افق کے قائل ہے، بعض روایات کی اطلاق ہونے کی وجہ سے، خصوصاً روزے مثلا روایت میں کہ شب 30 ہمارے یہاں چاند نہیں دیکھا گیا ہمارے شہر، اور اس کے اگلے دن میں روزہ رکھا، اگلے مہینے کے وسط میں کسی اور شہر میں اس شہر کے لوگوں نے دیکھا تھا چاند، تو وہاں تو جن لوگوں نے اس کو افق کے طور پر، اتحاد افق کے طور پر اس روایت یہ کہا ہے کہ شرط اس کی ہے کہ یہ شہر جس میں چاند دیکھا ہے کہ وہ اور جس شہر میں چاند دیکھا گیا اور جس شہر میں چاند نہیں دیکھا گیا دونوں ایک افق پر ہوں، ایک افق پر ہوں، لہٰذا اگر ان کا افق الگ الگ ہو تو پھر یہاں پر مشہور نے کہا کہ نہیں ہے، یہ متن روایت سے اس طرح سے ترجمہ و ظاہر کیا ہے، لیکن کچھ فقہا نے، صاحب مدارک نے، کہ اعظم فقہا میں سے ہیں چونکہ، لیکن عین حال معصوم تو نہیں ہے، اس طرح کے جملے کو نہیں کہا ہے، یعنی یہاں پر کہا ہے، اس جملے کو کہا ہے، فقہا نے کچھ اور فقہا کی بات کو قبول کیا لیکن یہاں پر قبول نہیں کیا، لہذا اتحاد افق اور اختلاف افق کی بحث ہے جس کو اکثر نے اختلاف افق کو قبول کیا ہے، لہذا اگر کسی شہر میں چاند دیکھا جائے اور دوسرے شہر میں نہیں دیکھا جائے، اگر دونوں ایک ہی افق میں ہیں، یعنی یقینی تھا کہ اگر قابل رؤیت تھا لیکن نہیں دیکھ پائے لوگ، تو وہ حجت ہے، ان لوگوں کا دیکھنا بھی حجت ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر چاند دیکھا گیا ایسی جگہ جہاں جو مشرق میں تھا دوسرے شہر کے، تو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، لیکن بعض فقہا متاخرین میں سے حد تک قائل ہے کہ کہیں بھی دیکھا جائے کافی ہے، لیکن یہ اکثر نے قبول نہیں کیا۔ ہاں بصرہ، کوفہ، بغداد، یہ تو ایک افق پہ ہے،
شاید آدھے گھنٹے کے فاصلے تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ صرف روٹے میں، اور یہ صرف روزے میں ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے ہمارے یہاں اتحاد فقہ کی بحث۔ دیکھیے آدھی دنیا میں ایک وقت پہ، مثلا کے طور پہ آسٹریلیا ہے، ہم سے تقریباً 8 گھنٹے پہلے ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اگرچہ ہم سے پہلے، لیکن وہ ہماری ہے۔ دیکھیے اگر افغانستان میں دیکھا گیا تو ہم جو ایران میں ہیں یا عراق میں ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اگر عراق میں دیکھا گیا کیا وہ افغانستان والوں کے لیے حجت ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یورپ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ وہ ہمارا حصہ جو زمین کا ہے اس میں اگر ہم سے پہلے والوں کے نے دیکھا تو ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے بعد والوں نے دیکھا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی حد یہ ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جائے کہ اگر ہمارے یہاں نہیں دیکھا گیا، لیکن اگر صحیح سے دیکھا جاتا اور دیکھتے یا پسند بدلی نہ ہوتی تو ہمارے یہاں بھی دکھتا۔ میں نے خود ایک بہت بڑے مجتہد سے باقاعدہ پوچھا اپنے دور کے کہ آپ نے عروہ میں کچھ اور کہا ہے؟ ان کا میری عروہ لے کے آؤ جس میں میں نے حاشیہ لگایا ہے کہ آپ اتحاد کے قائل ہیں عروہ میں۔ بعد میں انہوں نے چاند کے سلسلے میں اپنی نظریے کو چینج کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مشہد جو ہے ہم سے 32 منٹ پہلے ہے قم سے، اگر قم میں چاند دیکھا گیا تو کیا مشہد کے لیے حجت ہے جو 30 منٹ کا فرق؟ تو کہنے لگے نہیں۔ اور قوم سے شاہرود تقریباً آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا فرق، تو یہ چپ ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ لہذا اختلاف افق جو مشہور کے درمیان موجود ہے، قدیم کے علماء میں بھی اور ابھی کے حدیث علماء میں بھی، جو جگہ دوسرے شہر کے لیے وہاں ثابت کر پائے گا جہاں کہ جہاں دیکھا گیا ہے یہاں بھی دکھنا چاہیے تھا، نہیں دیکھ پائے لوگ، وہ الا دکھتا۔ یہ فاصلہ اس کا کوئی دقیق ہمارے پاس نہیں ہے، بس ہمارے علماء اطمینان، یہ ہے ایک چیز۔ دیکھیں اگر مشہد میں دیکھا گیا تو یقیناً قم میں دیکھا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں دیکھا۔ لیکن اگر قم میں دیکھے غروب کے وقت قریب دیکھا تو ضروری نہیں کہ مشہد میں بھی رؤیت کے لائق تھا، کیونکہ بالآخر بعد میں ہے قم۔ دو چیزیں ضروری ہے، فن کا جاننے والا ثقہ سچا بھی ہو، فن کا جاننے والا بھی ہو اور ثقہ بھی ہو۔ ہمارے لیے اسلام شرط نہیں ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ فن کا ماہر ہے۔ ایک یہ کہ اس چیز کا متخصص ہو، ایکسپرٹ ہو، دوسرا سچا ہو۔ یہ جو آج کل تک
وہ لوگ جو تقویم بناتے ہیں اور آزاد بناتے اہل فن ہیں، انہوں نے اگر کسی کو یہ تمام تقویمیں اگر آ کے ایک ہی چیز کے اوپر توافق کر لے اور حکومت کا دباؤ ان پر نہ ہو، تو یہ سب کا اگر ایک ہی چیز کے اوپر ہے تو ہم وہ معتبر ہو جائے. لیکن اگر دونوں ٹکرا جائیں آپس میں تقویم، ایک کچھ کہے تو دونوں کے اعتبار ختم ہو جائے گا. دیکھیں گہن جو ہے وہ بہت زیادہ اگر ہوا تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا، لہذا وہ اس کے اندر استمرار نہیں ہے کہ مسلسل جاری رہے گا، بالآخر ختم ہو جائے گا. وہ 1 گھنٹے سے زیادہ 1.5 گھنٹے زیادہ نہیں ہوتا ہے گہن. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر عقل سے عام تر ایک چیز ہے کہ انسان میں شعور ہو اور سمجھ سکے کسی چیز کو. اگر کسی گردن پہ حج ہو تو حج مقدم ہے، وصیت حج جو ہے قرض ہے، اور قرض جو ہے باقی تمام وصیت پر مقدم ہو گیا. یعنی اگر کسی گردن پر حج ہے، باقی ہے، قضا اس نے نہیں انجام دیا تھا، تو اس کے مال سے پہلے حج دیا جائے گا، پھر بچے ہوئے مال وصیت پہ عمل ہوگا، پھر وارثوں کو دیا جائے گا. اور حج کے لیے اہم چونکہ کہا گیا، رکن دین میں سے مانا گیا ہے، لہٰذا وہ سب سے پہلے مقدم ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان اگر نذر کرے کہ میں مثلاً عرفے کے دن کربلا جاؤں گا اور عذر کو پورا کرنے وقت ہو جائے اور اسی سال مستطیع جو ہے، اس پہ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں وہ حج پہ جائے، بلو یہ کہ نذر کی وجہ سے اس کے اوپر عرفے جاننے میں کربلا جانا مقدم ہے، لیکن نہیں حج میں نہیں. اب البتہ بعض نے اعتراض بھی کیا ہے کہ نہیں پہلے وہ نذر پوری کرے گا اور پھر حج کرے گا. لملم الشباب زي التي ان شاء الله مجالس ان شاء الله للعيله بالتوفيق ان شاء الله.